بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، میں آپ کی معلمہ رافعہ زاہد اپنے چینل سخندان بھاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 2، قومی اتفاق، جو کہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے، اس کے کثیر الانتخابی سوالات۔ یہ سر سید احمد خان کی اہم تصنیف ہے: اسباب بغاوت ہند، تہذیب الاخلاق، آثار السنادید، مقالات سر سید، جس میں سے یہ مضمون لیا گیا ہے، اور یہ سر سید احمد خان کی آخری آرام گاہ ہے جو علی گڑھ کالج یا علی گڑھ یونیورسٹی کے ہی قریب ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے سر سید سوال نمبر 1، ڈیش کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کے باشندے ہونے سے ہوتا ہے، یعنی کہ پرانا جو ان کا خیال تھا وہ یہ تھا۔ سوال نمبر 2، جس کسی نے عروۃ الوثقی ڈیش توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا۔ اس کا آپشن ہے الف کلمہ، نماز، زکوٰۃ، خیرات۔ اس میں سے اس کا صحیح آپشن ہے کلمہ۔ سوال نمبر 3، بقول سر سید ہم اس نفاق کو جو ہر حالت میں ڈیش ہے ایک مقدس لباس پہناتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے جیم، مردود۔ بقول سر سید ہم اس نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے ایک مقدس لباس پہناتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ڈیش اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ زوال پذیر، کمزور، ضعیف یا منتشر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے جیم، ضعیف۔ نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اتفاق کے قائم رہنے کی جس کی ہم کو ضرورت ہے ایک عقلی اور ڈیش راہ ہے: نقلی، منطقی، اصلی، شعوری۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے نقلی۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کو ہم کو ضرورت ہے وہ ایک عقلی و نقلی راہ ہے۔ سوال نمبر 6، بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور وہ ڈیش مثل ڈیش کے شریک ہیں: دوستوں، قوموں، ہم وطنوں یا بھائیوں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے بھائیوں کے، یعنی کہ بہت سارے تمدنی امور ایسے ہیں جن میں ہمارے جو دوسرے ہم وطن لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے بزرگوں کا قول ہے کہ جس طرح اصلی دوستی دنیا میں ناپید ہے اسی طرح آپس کا ڈیش بھی ناممکن ہے: اتفاق، اتحاد، پیار، بھائی چارہ یا اتحاد۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے جیم، اتفاق۔ سوال نمبر 8 ہے جو حصہ انسان میں اس کی ابنائے جنس کا ہے اس سے ہم کو ڈیش رکھنی چاہیے: محبت رکھنی چاہیے، دلچسپی رکھنی چاہیے، بھلائی رکھنی چاہیے یا غرض رکھنی چاہیے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے غرض رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 9، یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے ڈیش بھائی ہیں۔ اب کچھ تو ہمارے وطن میں ہمارے ساتھ مسلمان بھائی رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے جو روحانی بھائی ہیں یعنی کہ مسلمان بھائی ہیں اس کے ساتھ ہمارے اور بھی بھائی ہیں جن کو ہم وطنی بھائی کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے وطنی۔ سوال نمبر 10 ہے تمام امور انسانیت جو تمدن اور معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ڈیش ہیں: مددگار ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، اصلاح کار ہیں۔ تو تمام امور انسانیت جو تمدن اور معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو ترقی یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب ڈیش کی بدولت ہے:
باہمی محبت، اسلام، اتحاد یا اتفاق۔ تو اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو ترقی یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، کسی کو بجز ذاتی منفعت کے قومی ڈیش یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ یعنی کہ یہاں پر سر سید کی مراد یہ ہے کہ ہم اچھے کام تو کرتے ہیں مگر اس میں جو ہے نا ہمیں قومی منافع سے زیادہ ہمیں یہ بات جو ہے ہمیں وہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہمارا نام ہوگا یا ہمیں اس سے پروفٹ ہوگا، یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم قومی مفاد سے اپنے مفاد کو بالا تر رکھتے ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن یہ ہے کہ کسی کو بجز ذاتی منفعت کے قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ سوال نمبر 13 ہے، ہم کو کسی شخص سے جو خدا اور رسول کو برحق جانتا ہے کسی قسم کی ڈیش و مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، عداوت، رنجش، بغض، نفرت۔ تو ہمیں کسی بھی قسم کی عداوت نہیں رکھنی چاہیے۔ لفظ قوم کی ابتدا تاریخ زمانہ سے بھی ڈیش ہے، پرانی ہے، بڑھ کر ہے، بالا تر ہے، یہ پہلے کی ہے۔ تو لفظ قوم کی ابتدائی تاریخ زمانے سے بھی بالا تر ہے۔ سوال نمبر 15، انسان جب اپنی ڈیش پر نظر ڈالے تو اپنے میں 2 حصے پائے گا، اپنی ہستی میں، اپنی شخصیت میں، اپنی تاریخ میں یا اپنی ذات میں۔ تو وہ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو اسے اپنے اندر 2 حصے وہ اپنے اندر 2 حصے پائے گا، یعنی کہ جیسے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ایک تو ہے اللہ کا جو ہمارا واسطہ، ہمارے خدا سے ہمارا جو تعلق ہے اچھائی کا ہے، ہمارے گناہ کا ہے، یا ہمیں اللہ سے جو امیدیں ہیں وہ ہے، اور دوسرا جو ہے دوسرے حصے میں ہمارے جو ارد گرد لوگ بستے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، یا پڑوسی ہمسائے ہیں، یا ہمارے کلیگ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، یا دوسرے کوئی لوگ ہیں، تو وہ لوگ ہمیں نظر آئیں گے۔ امید ہے یہ کثیر الانتخابی سوالات آپ کے کام آئیں گے، آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔